پر اس کے بنیادی حقوق دیے نہیں جاتے، اس پر عمل نہیں ہوتا۔ لیکن اب کی بار انہوں نے ڈکٹیٹروں نے کوئی نیا طریقہ اختیار کیا، وہ یہ کہ آئین ہی تبدیل کر دو، قانون ہی اپنا تبدیل کر دو، اور وہ ہر آواز کو ختم کر دو کہ جو ہماری ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھ سکے۔ آج میں اپنے وکلاء نمائندہ کی حیثیت سے یہ بات عرض کروں کہ سب سے زیادہ کام اگر ہوا ہے اس وقت تو وکلاء کے اندر ہوا ہے۔ وکلاء کے اندر اس وقت وکلاء کو تقسیم کر کے دیا گیا، وکلاء کو مفادات کے تحت سمیٹ دیا۔ جب ایسے کوئی الیکشن ہوتا ہے کہ جس الیکشن میں عام وکیل اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو اس میں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے حامی وکلاء، 27ویں اور 26ویں ترمیم کے مخالفین وکلاء وہ اکثریت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جب سلیکٹڈ قسم کے کوئی الیکشن ہوتے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہوں یا پاکستان بار کونسل کے الیکشن ہوں، ان میں جو ہے ان کو جو ہے مینیج کر دیا جاتا ہے، وہ خرید و فروخت کی منڈیاں لگائی جاتی ہیں، اور یہ سارا کام ننگے طریقے سے وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو اس ملک میں 26ویں اور 27ویں ترمیم کو لانے والے ہیں۔ آج اس موقع پہ میں آپ کے سامنے شرمسار ہوں کہ آج ہم وکلاء پورے ملک میں اس طرح قیادت نہیں کر رہے جس طرح ہم 2007 میں قیادت کر رہے تھے، اور پورے کے پورے پاکستان کی پولیٹیشنز، پولیٹیکل لوگ، پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج ہمیں اجتماعی طور پہ دانش کے ساتھ ایک جدوجہد کا آغاز کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جدوجہد کے راستے بھی مسدود کر دیے گئے، اور لوگوں کے بنیادی حقوق کو جس طرح سے سلب کر دیا گیا وہ آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کام اس لیے ہوا کہ فوج جو ہے، میں اس کھل کے بات کرتا ہوں، اس کا سیاسی کردار جو اس کا حلف آئین کے اندر دیا ہوا ہے اس کو اٹھا کر انہوں نے آئین کی اس حلف کی خلاف ورزیاں شروع کر دیں۔ آج یہ بات ضرور ہو رہی ہے کہ فوج ایک ادارہ ہے اور اس ادارے کی عصمت، اس ادارے کی پریسٹیج، اس کا قدر جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ ہم اتفاق کرتے ہیں کہ یقیناً اس فوج کے ادارے کی ضرور قدر ہونی چاہیے۔ یہ ملک کے دفاع، ملک کی سپاہ کا عظیم کام یہی کرتے ہیں، لیکن جب وہ آپ سیاسی کردار اپنا اختیار کر لیں تو پھر سیاست میں جب ایک فریق بنیں گے تو پھر دوسرے ایسے فریق کہ جن کے آپ کے سیاسی عمل سے، جن کے آپ کے سیاسی کردار سے جن کے حقوق سلب ہوتے ہیں، وہ اس پر تنقید کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں۔ پھر آپ یہ حوصلہ بھی رکھیں، پھر آپ یہ بھی صبر آزمائیں کہ آپ کو سیاسی کردار کے جواب میں ایک سیاسی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایسا عمل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آپ سیاسی عمل سے علیحدہ نہیں ہو جاتے۔ آپ جب یہ اپنی ذمہ داری لے لیں کہ پارلیمنٹ بھی آپ نے بنانی ہے، حکومتیں بھی آپ نے چلانی ہیں، اور اس کے بعد فیلڈ مارشل کی حیثیت سے تا حیات استثناء بھی آپ نے لینا ہے، اور پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کی ذمہ داریاں بھی آپ ہی کے ذمہ آ گئیں، اور پوری دنیا میں آپ نے ہائیبرڈ جو ہے ماڈل کے ایک حکومت کا ایک نیا تصور جو ہے وہ لے کر آگے۔ دنیا کی قوتیں جب پاکستان کے اندر آتی ہیں تو وہ آ کر یہاں آپ کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ سے زیادہ فیلڈ مارشل کے ساتھ ملنا اور اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ طاقت کا محور آپ ہو گئے ہیں، طاقت کا مرکز آپ بن چکے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بات کو جرأت اور دلیری کے ساتھ اور اس حقیقت پسندی کے ساتھ جو ہے اظہار کرنا چاہیے، اور یہ کانفرنس نشستن گفتن کی بات رہ جائے گی، اور یہاں فساختیں، بضاختیں اور بلاغتیں جو ہیں وہ بے سود ہوں گی، بے فضول ہوں گی، جب تک کہ ہم یہ بات جو ہے ڈٹرمن نہیں کرتے، اس حقیقت کا اعتراف نہیں کرتے کہ اگر اس ملک میں کانسٹیٹیوشن اور حقیقی کانسٹیٹیوشن کی بحالی کرنی ہے تو اس کے لیے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے،
تو اس کا کوئی اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے کہ جدوجہد کا راستہ اختیار کیا جائے۔ یہ جو مفاہمت کی معاملہ ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ اب آپ کو جب دیوار کے ساتھ لگایا جائے تو پھر آپ کو کھل کے اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی۔ میں وہ تمام سیاسی قوتیں، تمام سیاسی افراد، تمام رہنما ان سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اب آپ مسلط کی بیساکھیوں سے آگے نکلیں اور اس ملک کی جب عدل کا نظام ختم کر دیا جائے، جو آپ نے دیکھا کہ نئے آئین کے تحت جب ایک ایسا فیصلہ آیا کہ جس فیصلے کے نتیجے میں انہیں لگا کہ ہمارے اقتدار کو خطرہ ہوگا ہمیں، تو انہوں نے 175A3 کے ذریعے آئندہ آنے والے چیف جسٹس کا راستہ کر دیا۔ اور اب جوڈیشری کے اندر ایسے ججز کہ جو پہلے سے اپنے ضمیر، اپنے آئین کی بالادستی کی بات کرنے ہیں، انہیں چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہیں ذلیل کیا جا رہا ہے، انہیں جو ہے بیکار اور بے سود کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے سپریم کورٹ کے سارے آئینی اختیارات ہی لے لیے گئے، لیکن وکلاء کی وہ قیادت کہ جو ان کے ساتھ میں نے جوئی ہوئی ہے، جو کمپرومائزڈ ہے، وہ بات نہیں کرتی، اور وہ لوگ ہمارے جیسے وکلاء کے لوگ جو نمائندے کہ جو بات کرتے ہیں ان کی زبان بندی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انہیں ڈرایا جاتا ہے، انہیں خریدا جاتا ہے، انہیں دھمکایا جاتا ہے۔ لیکن آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سب لوگ جو اس ملک کے شہری ہیں، جو اس ملک میں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرنے والے لوگ ہیں، وہ ایک ٹھوس لائحہ اختیار کرتے ہوئے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں اس سے پہلے کانفرنسز ہوئیں، اسلام آباد کے اندر آپ کو کہیں کانفرنس نہیں کرنے دی جاتی، اور آج آپ نے صوبائی حکومت کے اس ہاؤس کے اندر پناہ لے کے اپنی بات کو کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر سلسلہ مزید آگے آپ نے بڑھ کر دلیری کے ساتھ نہ روکا تو پھر وہ وقت جو ان کے سامنے ماڈل ہے وہ یہ ماڈل ہے کہ ہر کسی کو دوسرے پہ بات کرنے سے روک دیا جائے۔ کوئی یہاں جو یہ 26ویں 27ویں ترمیم جو ہے اس کے ہم اس لیے مخالف ہیں کہ جب ملک میں جو ہے یہ آئین نہیں رہتا، حقوق بنیادی جو ہے وہ سلب کر لیے جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں سیاسی جماعتوں کا کردار ختم ہو جاتا ہے، میڈیا کا کردار ختم ہو جاتا ہے، اور ایسا ماڈل موجود ہے دنیا میں۔ آپ کے سامنے بے شمار ممالک ایسے موجود ہیں کہ جو ان کی پروویژنز اور وائلیز کے بغیر جو ہے کام کرتے ہیں، جو جمہوریت کے بغیر کام کرتے ہیں۔ وہاں کوئی سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی، وہاں کوئی میڈیا نہیں ہوتا، وہاں ایک بادشاہت کا نظام ہوتا ہے، ایک کنٹرول جو ہے قسم کا ڈیموکریسی ہوتی ہے، کنٹرول قسم کا نظام حکومت ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اس کنٹرول نظام حکومت کے سے ماورا اپنے اصل کانسٹیٹیوشن کے مطابق لوگوں کے بنیادی حقوق جن کی ہم بات کرتے ہیں اس کے مطابق اس ملک کا نظام چلانا ہے، اس ملک کا حکومت کا نظام چلانا ہے، تو پھر ہمیں واضح طور پہ اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ دکھانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ توفیق آصف صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ پیچھے ہال میں موجود شرکاء سے گزارش ہے کہ کائنڈلی خاموشی برقرار رکھیں تاکہ مقررین یہاں